حماس سربراہ یحییٰ سنوار بہادری فلسطینی مزاحمت اور دنیا کے آزاد لوگوں کا آئین قرار۔ حزب اللہ کے نئے سربراہ کا اسرائیل کو دفاع اور مزاحمت کا واضح پیغام۔ شیخ نعیم قاسم نے اپنے پہلے خطاب میں کہا، حزب اللہ شہید حسن نصر اللہ کے کام کو جاری رکھے گی، اسی راستے پر چلتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑتی رہیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، پورے خطے کے لیے اسرائیلی خطرے کا دفاع کریں گے۔ صہیونی فوج کی لبنان میں جارحیت، 24 گھنٹوں میں 77 شہریوں کو شہید کر ڈالا۔ صہیونی فوج کی سیدون اور سرفند میں بمباری، 17 شہری جان سے گئے۔ حزب اللہ کی شدید جوابی کارروائیاں، تل ابیب، حیفا سمیت کئی شمالی اسرائیلی علاقوں پر ڈرون اور راکٹ داغ دیے۔ عراقی مزاحمت کاروں نے بھی وادی جولان میں میزائل داغے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے علاقے بیت لاہیہ میں قیامت برپا کر دی، علاقہ آفت زدہ قرار۔ ایک کے بعد دوسرا میزائل حملہ، پناہ گزینوں کی رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، ہر طرف انسانی اعضاء بکھر گئے۔ پہلے حملے میں 93 اور دوسرے میں 19 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہداء اور زخمیوں میں بیشتر خواتین اور بچے شامل۔ خان یونس، دیر البلاح، المواسی اور رفح میں بھی شدید بمباری۔ ایک دن میں 143 فلسطینی جان سے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,163 ہو گئی۔ کمال عدوان اسپتال کی بین الاقوامی مدد کی بھی اپیل۔ اسرائیل کا حقیقی دشمن نیتن یاہو ہے، ایران اور حزب اللہ نہیں۔ امریکی میڈیا CNN کے مطابق سابق صہیونی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے کہا کہ نیتن یاہو نے اپنے بے وقوفانہ اقدامات کے ذریعے ثابت کر دیا کہ وہ اسرائیل کے حقیقی دشمن ہیں۔ ایران اور حزب اللہ، یہاں تک کہ حماس بھی انتہا پسند نیتن یاہو کی طرح نہیں ہیں۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 5 بینک ڈکیتیاں، وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ سرکاری ہونے کا انکشاف۔ پولیس کے مطابق شارٹ مشین گن تھانہ سیکریٹریٹ سے چرائی گئی تھی۔ اسلام آباد پولیس کے اہلکار سے ایک فرضی ملازم SMG لے اڑا۔ تھانہ سیکریٹریٹ میں SMG غائب ہونے کی رپورٹ درج، تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ ضلع صوابی میں المناک حادثہ، تیز رفتار رکشہ الٹنے سے بچی سمیت 4 خواتین جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئیں۔ حادثہ رکشے کے ایکسل ٹوٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ رکشہ بے قابو ہو کر ٹریکٹر ٹرالی سے جا ٹکرایا۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تبیر والا میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا، ماموں اور چچا نے خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتولہ نے 4 ماہ قبل صدام حیدر سے کورٹ میرج کی تھی۔ ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے کر ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ وڈیرے کا بیٹا ہوں، مجھے روکا کیسے؟ حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں پولیس کی جانب سے دوران چیکنگ گاڑی روکنے پر نوجوان آگ بگولا ہو گیا۔ وڈیرے کا بیٹا نہ صرف پولیس اہلکاروں پر برستا رہا بلکہ انہیں گالیاں بھی دیتا رہا۔ خیبر پختونخوا میں ایک اور پولیو کیس رپورٹ، قومی ادارہ صحت کی 2 برس کی بچی میں پولیو کی تصدیق۔ رواں برس صوبے میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 7 اور ملک بھر میں 42 ہو گئی۔ انگلینڈ سے فتح کے بعد مشن آسٹریلیا، قومی کرکٹ ٹیم کا دوسرا اسکواڈ بھی آسٹریلیا پہنچ گیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ ICC کی نئی ٹیسٹ رینکنگ میں قومی بیٹر کی لمبی چھلا، سعود شکیل ٹاپ 10 فہرست میں شامل ہو گئے۔ موسم سرما کی دستک، لاہور کی فضا خطرناک حد تک آلودہ، پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن کا نفاذ، مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 236 ریکارڈ، مختلف علاقوں میں صورتحال انتہائی خراب۔ حکومت نے شہریوں کو آلودگی اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے گرین لاک ڈاؤن لگا دیا۔ گرین لاک ڈاؤن والے علاقوں میں چنچی رکشے پر پابندی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ ماحولیات سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواست پر سماعت کا تحریری حکم جاری۔ اسموک سے نجات، لاہور کے گرد جدید ٹیکنالوجی سے گرین رنگ بنانے کا انقلابی فیصلہ، شہر کے گرد درختوں کی دیوار بنائی جائے گی۔ صنعتی علاقوں میں شجرکاری بڑھانے کا بھی اعلان، کاربن کی روک تھام اور آکسیجن کی مقدار بڑھائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تعلیمی اداروں اور طلباء کو بھی گرین فورس بنانے کی ہدایت۔ پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسموگ کا، تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے،
ये एक इंसानी मसला है। स्मोक पर पाक भारत डिप्लोमेसी की ज़रूरत, दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने स्मोक के मामले पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखने का इंदिया दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, स्मोक का मसला सियासी नहीं बल्कि इंसानी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते हम स्मोक से नहीं लड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद भी रख दिया। शुक्रिया सऊदी अरब। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए एक और बड़ी खबर। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अजीज़ ने कहा, दौरे पाकिस्तान के दौरान 27 मफाहमती याददाश्तों के तहत $2.2 अरब सरमायाकारी पर इत्तेफाक हुआ था। तब ही कहा था कि ये आगाज़ है जिसमें मज़ीद इजाफा होगा। दोनों ममालिक इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। दौरा पाकिस्तान में बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की खुशहाली की मनाजिल तय कर रहे हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सऊदी वली-ए-अहद का विजनरी मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माली मामलात में ताउन पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मुआहदों की स्याही खुश्क होने से कबल ही अमल दरामद शुरू कर दिया। सऊदी वली-ए-अहद के साथ मुलाकात इंतहाई नतीजा खेज साबित हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। आज़म सवाती केस में दौरान समात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बरहम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा, इस आदमी को इसलिए यहाँ रखा हुआ है ताकि इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा सकें। साइफर ट्रायल में हमने इसके कारनामे देखे हुए हैं। ये अभी तक यहीं है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इसने की। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में मजीद तरमीम। जजेस की तादाद से मुतालिक नून लीग और पीपल्स पार्टी का ताहाल इत्तेफाक नहीं हो सका। हुकूमत नया बिल भी मुतारिफ करा सकती है। इत्तेफाक राय पैदा होने पर तरमीमी बिल जुम्मे को पेश हो जाएंगे। इत्तेफाक राय पैदा न होने की सूरत में रवा इजलास आइंदा हफ्ते तक जारी रखे जाएंगे। तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल दोनों ऐवानों में पेश किए जा चुके हैं।